ساحل ندیم صاحب سے اختلاف اپنی جگہ، لیکن جو اس نے عورت کے بارے میں بات کی نا وہ درست کی. 75 ہو یا 95، جہالت مرد میں بھی ہے لیکن آج کی عورت میں زیادہ ہے. مثلا سوشل میڈیا پر دوستی کرنا اور پھر گھر سے بھاگ جانا، پھر لڑکے کا دوستوں سے مل کر زیادتی کرنا، ویڈیو بنانا، ساری زندگی کے لیے بلیک میل کرنا. دوسرا، عورت کا شادی کے بعد کسی دوسرے مرد سے چکر چلانا اور شوہر کو عاشق کے ساتھ مل کر قتل کر دینا. تیسرا، عورت کا اپنی پسند کے خلاف گھر والوں کی مرضی سے زبردستی شادی کرنا اور ساری زندگی اذیت سہنا. عورت کا اپنے جسم کی نمائش کرنا اور پھر گلا کرنا کہ مرد ہراسمنٹ کرتے ہیں. عورت کا گھر کا سربراہ بننا اور مرد کو غلام بنا کر حکومت کرنا. عورت کا مرد کے ساتھ ہر لحاظ سے مقابلہ کرنا. عورت کے ظلم کے آگے خاموش رہنا اور بچوں کی پرورش پر اس کا اثر پڑنا. اس سب میں عورت جہالت پر ہے، اس لیے تو ہمیشہ مار کھا جاتی ہے. اور بھی بہت سی باتیں ہیں جن میں عورت اپنے حقوق جانتی ہی نہیں ہے. عورت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ نے اس کا کتنا مقام رکھا ہے. اگر نہیں پتا تو لا علمی کو تو جہالت کہتے ہیں، لیکن اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر لبرل ایجوکیشن کو ترجیح سے اپنے حقوق سے ناواقف. اس لیے طاغوت کا لفظ استعمال کیا گیا جو کہ مجھ سمیت بہت سے لوگ صرف ساحل ندیم کی زبان سے سنتے آ رہے ہیں. لہٰذا آج کل کے لبرل لوگ ہی اس عورت کو ڈیفینڈ کریں گے جن کو عورت کے مقام کا اندازہ ہی نہیں ہے. اگر کسی کو عورت کے مقام کا اندازہ ہو نا تو اسے پتہ ہونا چاہیے کہ لا علمی کو جہالت کہتے ہیں. اب کسی عورت کو اپنے حقوق کا ہی نہیں پتہ، اسے پتہ ہی نہیں ہے میرا مقام کیا ہے، تو پھر آپ اسے کیا کہیں گے؟ چلو ساحل ندیم نے طاغوت کا مطلب پتہ نہ ہونے پر جاہل کہہ دیا، چلیں چھوڑ دیتے ہیں نا اسے. سورہ نور کھول لیتے ہیں، سورہ احزاب کھول لیتے ہیں. اللہ رب العزت کہتے ہیں کہ اے نبی اپنی بیویوں سے، نیک عورتیں جتنی ہیں ان سے کہہ دیں کہ اپنے آپ کو ڈھانپ کے رکھیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح دکھاوا نہ کرتی پھریں. اس پرسنٹیج کو نکال لیتے ہیں کہ کتنے پرسنٹ عورتیں پردہ کرتی ہیں آج. اس بات پہ تو چلے وہ بھی غلط ہو شاید اور میں بھی غلط ہوں. ہر ایک کے گھر میں قرآن پڑھا ہے. آیت کا ترجمہ اور آیت کا نمبر سارا کچھ میں کمنٹ میں دے دوں گا نیچے. آپ اپنے گھر کے قرآن سے اس آیت کو کمپیئر کر لیجئے گا اور دیکھ لیجئے گا کہ آپ 95% میں کھڑے ہیں یا 5% میں کھڑے ہیں. اور اگر آپ 5% میں کھڑے ہیں نا تو 2 نفل ادا کیجئے، 2 نفل ادا کیجئے شکرانے کے طور پہ.